محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بڑی عظمتیں اور برکتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آپ سے پہلے کسی نے استعمال نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی نے بھی اپنے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا۔ تو یہ نام مخصوص اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا تھا، اور یہ نام جو ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم اطہر میں 6 ماہ کے تھے تو کوئی آنے والا آیا اور آ کر اس نے مجھے یوں مخاطب کیا، اِنَّكِ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمَّيْهِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مواہب الدنیا جلد نمبر 1 صفحہ 124، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے آمنہ، تیرے شکم پاک میں وہ ہے کہ سارے جہانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ تو یہ نام پاک بڑی عظمت اور برکت والا ہے، اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ حمد سے مشتق ہے، اور حمد کا معنی ہے مدح، تعریف، سراہنا۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہوا وہ ذات جس کی مدح و تعریف کی جائے۔ اور امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مبالغہ مطلق اس کا مقتضی ہے کہ اس کی بار بار بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور تعریف کے لائق وہ ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے اور نقصوں سے پاک پیدا کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی بے حیائی سے، اور ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کے شک و شبہات سے اللہ رب العزت نے آپ کو منزہ فرمایا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ بار بار دنیا میں آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اسم بمسمہ ہے، کہ جو آپ کا نام ہے، آپ کی جو اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی ذات مبارکہ بالکل اپنے نام کے مطابق ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری کائنات کے اندر بار بار تعریف ہی کی جاتی ہے۔ کبھی آپ کے اخلاق کا ذکر ہوتا ہے تو پھر تعریف ہوتی ہے، آپ کے کردار کا ذکر ہوتا ہے پھر آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کے غزوات، آپ کے حج و آپ کے عمرہ، اور آپ کے نیک اعمال، آپ کے بیانات، آپ کی باتیں، ہر چیز میں آپ کا ذکر جو ہے وہ بار بار ہوتا ہے، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ تو ایسی بے مثل بے مثال ذات ہے،
اپنے تو اپنے، بیگانے بھی، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن ہیں وہ بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا پاکیزہ اور منزہ پیدا فرمایا کہ آپ کو ہر عیب سے پاک، ہر قسم کے نقص سے پاک پیدا کر کے پھر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دن، ہر لمحے، ہر آنے والی گھڑی، ہر سیکنڈ کے اندر بار بار تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کا اسم مبارک جو ہے، نام مبارک ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ تو یہ نام جو ہے یہ بڑی عظمت اور برکت والا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی عظمت اور برکتوں کو ظاہر کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ جو ہے بیان کی جائے گی، اس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام مبارک کا ذکر ہوگا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی عظمت اور برکت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ مولود فسماہ محمدا حبا لیوتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ۔ یہ حدیث مبارکہ زرقانی شریف جلد نمبر 5 صفحہ 301 پر ہے، جس کا اور سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ 79 اور احکام شریعت صفحہ نمبر جو ہے 38 ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس بچے کا نام محمد رکھا تو وہ دونوں باپ اور بیٹا جنتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام مبارک کی برکت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک جو شخص اپنے بیٹے کا رکھتا ہے، فرمایا کہ جس نے رکھا ہے وہ بھی جنتی ہے، جس کا رکھا ہے وہ بھی جنتی ہے، کہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور فرمایا کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن صحیح ہے۔ اور حضرت سیدنا انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 2 بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک کا نام محمد ہوگا اور دوسرے کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ دونوں بڑے حیران ہوں گے اور عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں کس عمل کی وجہ سے تو جنت عطا کر رہا ہے؟ حالانکہ ہم نے تو کوئی اچھے عمل نہیں کیے، جنت والے عمل نہیں کیے، دنیا میں ہم نے اچھے کام نہیں کیے، ہم تو گناہوں کی زندگی گزار کر آئے ہیں، تو ہمارا تو کوئی جنتیوں والا عمل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا کہ ادخل الجنت فإنی آلیت علی نفسی الا يدخل النار من اسمہ احمد او محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احکام شریعت صفحہ نمبر 38 زرقانی علی المواہب جلد نمبر 5 صفحہ جو ہے 301۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی تم دونوں جنت جاؤ، کیونکہ میں نے اپنی ذات پر قسم کھائی ہے کہ جس کا نام بھی محمد یا احمد ہوگا کہ میں اس کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، صرف اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی برکت سے اس کی بخشش کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے اپنے بچوں کا رکھنے کی یہ عظمت اور یہ برکت ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں جنتی ہو جاتی ہیں،
کہ بیٹے کے ساتھ والدین کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھا ہے۔ حدثنا نبید صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَعَذَّبْتُ أَحَدًا تُسَمَّى بِاسْمِكَ فِي النَّارِ زرقان المواہب جلد نمبر 5 صفحہ 302، سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ 79، احکام شریعت صفحہ 39۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے نبید صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں کسی ایسے بندے کو دوزخ میں عذاب نہیں دوں گا جس نے اپنا نام تیرے نام پر رکھا ہوگا، جس کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں۔ حدثنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ولد لہ ثلاثۃ اولاد فلم یسمی احدا منہم محمدا فقد جاہل، سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 39، احکام شریعت صفحہ نمبر 39۔ تو یعنی جس کے 3 لڑکے پیدا ہوئے اور اس نے اپنے تینوں لڑکوں میں سے کسی کا بھی نام محمد نہیں رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جاہل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، اور دوسرے ائمہ حدیث نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس طرح سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموه واوسعوا له فی المجلس ولا تقبحوا له۔ یہ حدیث مبارکہ زرقان المواہب جلد نمبر 5 صفحہ 302، احکام شریعت صفحہ نمبر 40 پر ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم بچے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت کرو اور اس کے لیے جگہ فراخ کرو، اس کی قباحت و برائی مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی عزت و تعظیم کرو، کس وجہ سے کہ اس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہے، کہ میرے نام پر اس کا نام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھنے کی اتنی برکت ہے کہ ہر کوئی اس نام کی محبت کی وجہ سے اس بندے کا ادب، احترام، عزت کرتا ہے، کیونکہ اس کا نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہے۔ اور اسی طرح سیرت حلبیہ اور احکام شریعت کے اندر یہ بات موجود ہے، یعنی جو کوئی شخص چاہے کہ اس کی بیوی کا حمل لڑکا ہو تو وہ اپنی بیوی کے پیٹ پر جب وہ حاملہ ہوتی ہے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی منت مانے گا۔ اور علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر فرماتے ہیں وَفِي الشِّفَاءِ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ عِبَادَتُهُمْ کل داء فیہا اسم محمد حراستہ، سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 79۔ یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ ڈیوٹی یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا والا بچہ ہو اس گھر کا پہرا دینا، اس گھر کی زیارت کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھنے کی برکت، عظمت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس گھر پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس گھر کا طواف بھی کرتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اس گھر میں رہنے والوں کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکت ہے۔
اور اسی نے امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما کان فی اہل بیت اسم محمد الا کثرت برکتہ، زرقانی شریف جلد نمبر 5 صفحہ 302، احکام شریعت صفحہ نمبر 40۔ اور جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جس گھر میں کوئی محمد نام والا بچہ ہو اس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص نہایت ہی گناہ گار اور بد کردار تھا۔ اسے 100 سال اور ایک قول کے مطابق 200 سال نافرمانیوں میں گزار دیے۔ تو جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کا غسل کفن گوارا نہ کیا، بلکہ اسے ٹانگ سے پکڑ کر گندگی کے ڈھیروں پر پھینک دیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کوئی اچھے عمل نہیں کیے، دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے، یہ بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس کو گھسیٹ کے روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا تاکہ اسے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں، کبھی کسی پر ظلم و ستم نہ کریں۔ جب اس قوم نے اس کو پکڑ کر ڈھیر کے اوپر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا ہے اور اسے لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، اس کی قدر نہیں کی، تو آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس کو اٹھائیں اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کریں، اس کو غسل دیا جو غسل دیں، اس کو کفن پہنائیں اور اس کو جنازہ پڑھا کر دفن کر دیں۔ یہ حکم سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر وہاں پہنچے، دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی پاپی ہے، لیکن مامور تھے۔ اس اعزاز کے ساتھ اٹھا کر تجہیز و تکفین کر کے جنازہ پڑھایا اور اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ شخص اتنا بڑا مجرم اور گناہ گار ہے، ایسے اعزاز کا حقدار کیسے ہوا کہ اس نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ہر عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ سارا علاقہ جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ظالم شخص تھا، تو یہ جنت کا حقدار کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے پیارے کلیم، تھا تو یہ بڑا گناہ گار، سخت سزا کا حقدار تھا، مگر ہوا جو کہ ایک دن سے تورات کھولی اور اس میں میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا، اس کی نظر پڑی تو اس نے دل میں میرے حبیب کی محبت نے جوش مارا اور اس نے اس نام مبارک کو چوم لیا اور آنکھوں پر رکھ لیا اور محبوب پر درود و سلام پڑھا، لہٰذا اس کی تعظیم کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اس کو اپنے مقبول بندوں میں داخل کر لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی عظمت، عزت اور برکت پر اللہ رب العزت نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے کہ حضور کا نام اس نے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگایا، حضور پر درود و سلام پڑھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 200 سال کے گناہ جو تھے وہ معاف فرما دیے۔ اور پھر صرف گناہ معاف نہیں کیے بلکہ فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا ہے، دوستوں میں شامل کر لیا ہے۔ تو یہ روایت مقاصد السالکین صفحہ 50، القول البدیع صفحہ 118، حلیۃ الاولیاء جلد 4 صفحہ جو 42، سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ 80 پر موجود ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ مذکور ہوئی کہ 100 سالہ مجرم، کہ 100 سال کا مجرم یا 200 سال کا پاپی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی عزت اور تعظیم کرتا ہے اور
عزت و تعظیم کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جس کے دل کے اندر حضور کی نام مبارک ہوگا، جس کی زبان پر حضور کا نام مبارک ہوگا، جس کے لبوں پر درود و سلام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی شان اور مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا مجرم و گناہ گار تھا کہ اس نے 99 قتل کر دی۔ قتل بڑھتے بڑھتے 100 کے قریب، ایک کم 100 جو ہے اس نے قتل کر دیا۔ اب جب اس نے قتل کیا تو ایک دن دل میں خیال آیا کہ اللہ کے بندے تو نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا جواب دوں گے؟ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا تو کسی دوست سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو بتاؤ کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم جو ہے کون ہے؟ تو ایک ایسے عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ مجرم اس عالم راہب کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا کہ میں نے ناحق 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عالم دین بھی اسی طرح خوش طبیعت تھا، اس نے کہا کہ تم نے اتنے قتل کیے ہیں اور اب کیا کہتے ہو کہ تم جو ہے توبہ کرتے ہو؟ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی کہ تو نے معصوم گناہ گار بندوں کو اور اتنے زیادہ بندوں کو قتل کیا کہ 99 بندے جو ہے وہ قتل کر دیے۔ تو جب یہ معاملہ دل میں خیال آیا تو وہ کسی راہب کے پاس گیا، بتایا، اس نے کہا بھی اتنے بندے قتل کرنے کے بعد اب تو توبہ کرنا چاہتے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کوئی اس انداز سے کہا کہ جس سے وہ بندہ جو تھا جوش میں، اس نے اس عالم دین کو بھی قتل کر دیا۔ اب پورا 100 جو افراد کا قاتل ہے، وہ اب 100 کا قاتل ہے۔ تو جب اس نے یہ معاملہ دیکھا، چلا گیا، کچھ مدت بعد پھر دل نے جھنجھوڑا کہ تو نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا، توبہ کر لے۔ تو جب اس نے لوگوں سے پوچھا کہ عالم دین بتاؤ کہ جو مجھے یہ مسئلہ بیان کر بتا دے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو کسی نے کہا کہ ایسے کرو، تم بیت المقدس چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے ہر وقت موجود رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں، تو تم وہاں چلے جاؤ کہ جہاں اللہ کی بندے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیت المقدس میں۔ اب جب اس نے سفر شروع کیا بیت المقدس کی طرف، تو ابھی اس نے تھوڑا سا سفر طے کیا تھا کہ موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر آ گیا۔ جب موت کا فرشتہ پیغام لے کر آ گیا، اس کی روح قبض کی، اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ جنتی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے، جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے۔ تو جو اہل جہنم تھے وہ حیران ہو کر کہتے ہیں ابھی اس نے پورا 100 قتل کیا ہے اور ناحق قتل کیا ہے، ڈاکے ڈالے ہیں، ظلم کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، تم اسے کیوں لے کر آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے بے شک اس نے یہ سارے کام کیے ہیں، لیکن اب یہ توبہ کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اور توبہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، اور وہاں جا کے اس نے توبہ کرنی تھی۔ توبہ کرنے کے بعد پھر جس نے اللہ کی بات میں مصروف ہونا تھا، چونکہ اس کی نیت اچھی تھی، اس کا خیال اچھا تھا، اس کا سفر اچھا تھا، اچھے کام کے لیے سفر کر رہا تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ ہمارا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ معاملہ دیکھا کہ اب فرشتوں کا آپس میں تکرار ہو رہا ہے، تو ایک فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجا کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے فیصلہ کرو۔ وہ جب سامنے آیا، اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جب منظور کر لیا تو اس نے کہا ایسے کرو کہ دونوں جانب سے زمین کی جو ہے اس کو ناپنا شروع کر دو، فاصلہ ناپو۔ اب ادھر والی زمین جو ہے وہ بھی ناپے گی، بیت المقدس کی جو زمین وہ بھی ناپ گئی، تو
تو ابھی جب وہ گھر سے نکلا تو آگے تو موت آ گئی، تو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھی کہ اللہ رب العزت نے کیسی اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ جب زمین کو ناپا گیا تو ایک بالش یعنی ایک جو گٹھ زمین ہے وہ کم نکلی، کس طرف؟ اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف، تو اس کی میت ادھر ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے جو فرشتے ہیں وہ اس کو لے جائیں، وہ جنت والے فرشتے جو ہیں وہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 493 پر، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 359 پر، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 203 پر، ریاض الصالحین صفحہ نمبر 14 پر، اور ابن ماجہ صفحہ نمبر 192 پر، مسند امام احمد جلد 3 صفحہ 20 پر یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی عظیم ہے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ 100 کا قاتل ہے، اس نے اتنے جو قتل کیے ہیں یا اتنے قتل کر کے جو توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ بنی اسرائیل کا 100 کا قاتل اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو سوچیں کہ جب اس امت کا کوئی فرد جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں معاف فرمائے گا، کیسے نہیں بخشے گا اس کو۔ اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت بڑی عظیم ہے۔ جب کوئی گناہ گار، جب کوئی اللہ کا بندہ اس کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اب اپنا سر جھکا، تو نے اپنا سر میری بارگاہ میں جھکایا ہے، اب میں تیرا سر کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ اتنی عظیم ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بے مثال بنایا، بے عیب بنایا، اور آپ کو ان کا نام محمد رکھا کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور الحمدللہ آج جو ہے 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کہ پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے بار بار لیا جاتا ہے، آپ کی تعریفیں بار بار کی جاتی ہیں، اور آپ کی تعریفیں صرف مسلمان نہیں کرتے، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، تمام لوگ کرتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن تعریف حضور کی ضرور کرتے ہیں کہ واقعی وہ ایک عظیم انسان تھے، وہ ایک عظیم طبیب تھے، وہ ایک عظیم جو ہے حکیم تھے، وہ ایک عظیم سائنسدان تھے، وہ ایک عظیم ڈاکٹر تھے۔ جس شعبے میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھیں گے تو آقا علیہ السلام تو آپ کو بے مثل بے مثال ہی نظر آئیں گے۔ پھر آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو یہ آج کی ہماری نشست میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، اس کے فضائل اور برکات جو ہیں یہ بیان ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانے کا یہ بیان کریں گے، دلائل کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔